سر آپ نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ سورہ البروج اور درود تاج یہ کس وقت پڑھنا ہے اور کس کو پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے؟ میں نے ابھی عرض کی کہ اس کا سال کا نمبر ہے 7 اور جتنی ستاروں کی ہیپننگز ہیں، دیکھیں قرآن پاک دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ کوئی خشک کوئی تارہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ جو علم نجوم ہے یا علم اعداد ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جو علم غیب ہے۔ اگر یہ علم غیب یا ایسا کچھ ہے تو قرآن پاک میں سورہ البروج والسماء ذات البروج قسم ہے آسمان کی کہ جس میں برج بنا دیے گئے۔ برج کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ اللہ برج العرب برج خلیفہ کی قسم نہیں کھاتا، اللہ پیٹرونس ٹاور کی یا ٹوین ٹاور جو نیو یارک میں گرا تھا اس کی قسم نہیں کھاتا، اللہ اسی برج کی قسم کھاتا ہے۔ اب یہ چونکہ سورہ بروج کی ایک الفا نمیرکس پاورز ہیں، وہ کرتی کیا ہے؟ قرآن پاک تو خیر حرف حرف شفا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں خاص انرجی پروڈیوس کرتی ہیں۔ انرجی کو جب میں کلٹ سائنسز میں بات کروں تو دس از اے برانچ آف کوانٹم فزکس۔ تو جب ہم انرجی پیٹرنز کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ جو انرجی پیٹرنز ہیں یہ انسان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ سورہ بروج جو ہے آپ کے اوپر ستاروں کا کوئی اثر ہو، سارستی ہو، ستاروں کی وجہ سے دباؤ آ رہا ہو، آپ کا سن سائن تو مسئلہ ہو، آپ کے پورے ذائچے میں 12 گھروں میں سے کوئی ایک، اچھا 12 گھر بھی کیوں؟ اللہ کا عدد ہے 66، 6 اور 6 12، جہاں جہاں ساورینٹی ہوگی پوری کائنات میں وہاں 12 ضرور ہوگا۔ یہ پورا زوڈک جو ہے 12 گھروں میں کیوں ہے؟ یہ کبھی یہ دیکھا ہے 12 برج کیوں ہے؟ اللہ کا عدد ہے 66، 6 اور 6 12۔ دو چیزیں کائنات میں ساورن ہیں، ٹائم اینڈ سپیس۔ وقت 12 میں بند ہے۔ قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ نے کہا، ایک جگہ کہا کہ اللہ کے نزدیک 2 مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، دوسری جگہ کہا کہ ہم نے طے کر لیا کہ مہینے 12 ہوں گے۔ اب اگر صرف ٹائم سلاٹس پہ دیکھ لیں قرآن پاک کی حقانیت تو کائنات میں سورج کی طرح روشن ہے۔ قرآن پاک تو آیا یہ 1450-1500 سال پہلے۔ آپ کے پاس جو کیلنڈرز ہیں وہ 12,800 سال یا تقریباً 13,000 سال سے پرانے کیلنڈر ہیں۔ 13,000 سال میں کوئی ایک کیلنڈر آپ کو ایسا ملا ہے جس میں مہینے 12 سے ڈیویٹ ہو؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے طے کر لیا مہینے 12 ہیں، تو کون تھا جو قرآن آنے سے بھی 13,000 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ نہیں مہینے 12 ہوں گے؟ آپ کو جو کیلنڈر ملتے ہیں اس میں ایک کیلنڈر ایسا بھی ہے کہ جس میں ایک مہینے کے دنوں کی تعداد صرف 6 ہے، وہ 6 دن ادھر ادھر ڈال لیتے، مہینے 11 کر لیتے۔ کیوں؟ اسپیس ساورن یہ بھی 12 میں بند ہے، 12 برج۔ ٹائم ساورن یہ بھی 12 میں بند ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور قرآن پاک کی حقانیت 6,666 آئے تھے، 6 اور 6 6 چوکا 24، 6 114 صورتیں، 1 جمع 1 جمع 4۔ قرآن پاک کا سگنیچر بھی 66، اللہ کا سگنیچر بھی 66۔ نیچرل فنومینا ہے کہ یہ جو اللہ بول رہا ہے دس از سم تھنگ ایلس۔ اب دیکھیں نا، سوری بات لمبی ہو رہی ہے شاید، لیکن بات میں تھوڑی سی سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تقریباً 40 سے زیادہ ممالک ہیں جن کی نیٹو لینگویج عربی ہے، قرآن پاک کی زبان بھی عربی ہے، گرامر بھی سیم ہے، الف بے بھی سیم ہے۔ دین واٹ از دا ڈفرینس بٹوین کلمۃ اللہ اینڈ کلمۃ العوام؟ یعنی وہی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وہ جو ہے وہ حضرت آدم کی زبان سے نکلتی ہے، سارا کچھ ہی بدل جاتا ہے، اور وہی دعا ہم روز پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اگر پنجابی میں کہ اللہ مینوں معاف کر دے، میرے کو غلطی ہو گئی، تو یا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے ظلم کر لیا ہمارے معاف کر دے۔ سو دس از بیسیکلی دی الفا نمیرکس۔ قرآن پاک کی انرجی اتنی زیادہ کمال کی ہے، اتنی زیادہ اٹموسٹ لیول کی ہے کہ وہ اپنے لفظوں میں اتنی طاقتور ہے کہ وہ ان کے لفظ انرجی پروڈیوس کرتے ہیں۔ اب عرب کے لوگ ساری زندگی عربی بولتے ہیں، عربی میں اگر کچھ طاقت ہوتی تو ان کے لیے ہوتی نا، وہ سارے جنے معجزے کر رہے ہوندے۔ اچھا، یہ الفا نومیرک ہے کیا؟ ذرا لوگوں کو یہ بتائیں، کیسے اس کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں؟ سپوز میرا نام عاطف مجید ہے پورا نام، اس کو کیسے کریں گے سر سمجھانے کے لیے لوگوں کو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک میں تھوڑا سا تمہیدی بات کرنا چاہوں گا۔ یہ الفا نمیرک ہے کیا؟ اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنی سویلائزیشن ہے، جتنی زبانیں ہیں، ان کے جو فنیٹکس ہیں، فنیٹکس مین ساؤنڈز، وہ تو سیم ہے۔
کم زیادہ ہوں گے, آگے پیچھے ہوں گے, لیکن ہوں گے. اگر کہیں اے بی سی میں اے ہے تو کہیں الف ہے, کہیں آ ہے, کہیں بی ہے تو بے ہے تو با ہے. یہ پوری دنیا کی ساری زبانوں کے فنیٹکس سیم کیوں ہیں؟ کیوں؟ ایک رب نے پیدا کی ہے پوری کائنات, وہ رب العالمین کی تخلیق کرتا ہے. دنیا میں سویلائزیشنز جب بن رہی تھیں تو کمیونیکیشن گیپ تھا. یعنی آج بھی دنیا میں ایسے سفر ہیں جس میں جہاز جو ہے وہ ون گو میں جا ہی نہیں سکتا. ایسے سفر ہیں سمندروں کے اندر جہاں پہ کروز شپ جو ہے وہ ون گو میں نہیں جا سکتا. تو جب کشتیاں تھیں, انجن نہیں تھا, تب لوگ کیسے پہنچے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک طاقت تھی پوری کائنات کی جو ہر جگہ پہ ہر چیز کو کنٹرول کر رہی تھی. اس کے اشارے, اس کی سملیرٹیز جب آپ جو ہے نا سویلائزیشنس کو پڑھتے ہیں, تمدن کو پڑھتے ہیں, کلچرز کو پڑھتے ہیں, تو ان کے اندر بہت ساری چیزیں سیم ہیں. مطلب ایک افریقہ کا کلچر ہے, ایک ادھر ایران کا کلچر ہے, یا ادھر پاکستان کا یا انڈیا کا کہہ لیں, تو ان کے اندر بہت ساری سملیرٹیز ہیں. ہو واز دیئر جو لوگوں کو ایک طرف رکھ رہا تھا؟ بھائی فرق ہو سکتا ہے اوبویسلی, میں ان کے چھوٹے چھوٹے فرقوں کی بات نہیں کروں, میں بیسکس کی بات کروں. بیسکس آر دا سیم. وائی؟ دس از فرام دا گاڈ. اسی طرح یہ جو الفا نومیرکس ہیں, جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اے ہو بی ہو, یعنی ہم ویسٹرن اسٹرالوجی کو دیکھیں, ہم ویدک کو دیکھیں, ہم علم اعداد جو ابجد کا سسٹم ہے عرب کا اس کو دیکھیں, یا جو انگلش کا سسٹم ہے, انگلش میں بھی دو سسٹم ہے. ایک وہ سسٹم ہے جو جارجین ہے اے بی سی ڈی کے حوالے سے, ایک وہ ہے جو اس نے کیا تھا کیرو نے, وہ اس کے اندر جیومیٹریکل سمٹمز ہیں سارے. تو یہ ساروں کے سارے جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو اس کا ایک چیز تو دنیا میں جتنے علم اعداد کے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم ابجد سے دیکھیں, ہم انگلش سے دیکھیں, ہم جو ہے وہ سمبل لینگویج میں دیکھیں, یہ ایلیمنٹری زوڈیک سیم ہوگی. وائی؟ اللہ کی نشانیاں جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ان قریب ہم تمہیں دکھائیں گے اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں, یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے یہی حق ہے. اللہ اپنے آپ کو اپنی نشانیوں سے منواتا ہے. جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, سائنس جو ہے, ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جی سائنس جو ہے یہ اتنی طاقتور نہیں ہوئی کہ جی اللہ کو ٹکر دے سکے. بھائی سائنس اللہ کو ٹکر نہیں دیتی. سائنس اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کو واضح کر کے لوگوں کو بتاتی ہے. اگر یہ سائنس نہ ہوتی تو آپ کو براق کا کانسیپٹ کیسے سمجھ آتا؟ ہمارے ہاں تو وہ براق کا کانسیپٹ ہمارے بچپن میں ہوتا تھا کہ وہ جی وہ پیچھے سے گھوڑا ہے, آگے سے عورت ہے اور سرکار کی سواری. سرکار ختمی ہے مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا ان کی ایسی سواری ہو. تو یہ تو جب کسی نے فزکس پڑھی تو اس کو پتہ لگا کہ یہ جو براق کا کانسیپٹ ہے یہ برق ہے. برق از دا لائٹ اینڈ براق از دی ملٹیپل لائٹ. جب آپ فزکس میں ملٹیپل لائٹ تھیوری پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ جو معراج کا سفر تھا یہ کس سپیڈ سے کیسے ہو گیا کہ مسجد اقصیٰ سے مسجد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیت ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ آدھی رات کو اپنے جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کے جاتا ہے مسجد اقصیٰ, اور مسجد اقصیٰ سے عرش معلیٰ. یہ کیسے راتوں رات ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ جی وہ بستر بھی گرم تھا, یہ کنڈی ہلنی بند ہو گئی تھی؟ اس کو سائنس جواب دیتی ہے. یہ کوانٹم فزکس, آج پوری دنیا جو ہے اس کوانٹم فزکس کو کیوں پڑھ رہی ہے؟ یہ کیوں ایک بہت بڑے سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر ایٹم کے اندر ایک سینٹ ہے, ہر ایٹم کے اندر ایک درویش بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ کام کو کر رہا ہے. بھائی وہ جو رسول اللہ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اگر صرف وہ ایک حدیث سمجھ آ جائے نا تو سارا کچھ سمجھ آتا ہے. سرکار نے کہا تھا ذرے میں کائنات کا راز ہے. فرام دا یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز ایک انرجی ویو ہے, ایک طاقت ہے, پوری دنیا کلاک وائز گھوم رہی ہے. اچھا پھر اس کے اوپر کبھی غور کیجئے گا کہ ساری دنیا کلاک وائز ہے, کعبے کا طواف اینٹی کلاک وائز ہے. وائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سر یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے. پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے ملنے سے لائٹ جو جل رہی ہے, یہ پازیٹیو اور نیگیٹو تاریں ملیں تو
جو ہے نا اللہ کی ذات کی پازیٹیوٹی، انسان کے اندر کی نیگیٹیوٹی، جب یہ آمنے سامنے جاتے ہیں تو سینہ روشن ہو جاتا ہے. دا کنیکٹیوٹی میٹرز، ہاؤ یو کنیکٹ گاڈ، ہاؤ یو فیل دی اللہ، ہاؤ یو فیل دی ایسنس آف دا گاڈ ود ان دا سیلف. اپنے اندر یہ جو مطلب جو کہتے ہیں کہ جی میرا سینہ نوری کر دے، وہ اندر کو بتی لا کے تو نہیں کرنی کہ اتو 2 بیٹری دیاں تاراں سٹیاں اندر 100 واٹ دا بلب لاتا جی جو جی سینہ روشن ہو گیا. سر وہ نور ہے. واللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کا نور اللہ ہے. جب آپ اس سے کنیکٹ کریں گے وہ انرجی آپ کے اندر جائے گی. اسی طرح جادو، اسیب، ٹونا یہ کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتے. وہ نہیں ہوتا کہ جی این کلو جادو ہو گیا، این کلو جی برکت آ گئی، این کلو رحمت آ گئی، یا این گاز رحمت آ گئی، یا این میل رحمت آ گئی. دس از بیسیکلی دی الفا نومیرک انرجی. اب انرجی کو کیٹر کرنا ہے تو انرجی سے ہی کیٹر ہوگی نا. ظاہری کو زخم لگ گیا تو آپریشن ہو جائے گا، سرجری ہو جائے گی. اب بیماری اندر ہے، اور میڈیکل سائنس میں اگر آپ کی بیماری آکسائڈ لیول کے اوپر ہے، یعنی 3rd لیئر آف دا باڈی، تو وہاں پہ تو دوائی نے اثر ہی نہیں کرنا. اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ پھر یہ جو دم اور قرآن کی پڑھائی کا کانسیپٹ ہے یہ اس سے ٹھیک ہوتی ہیں. وہ سوری میں بات لمبی کرنے کا عادی ہوں، لیکن یہ بات کچھ سمجھانی تھی. آپ کا کویشچن ایسا تھا کہ مجھے لمبی کرنی پڑ گئی.